الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة حاميم السجدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ آج منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے موضوع پر ہماری یہ چوتھی نشست ہے. تو میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے، یعنی جو آج کا عنوان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران، آپ کی انقلابی جد و جہد کے دوران کشاکش اور تصادم کے مراحل کون کون سے ہیں، مناسب ہوگا کہ اس سے پہلے ہم چند باتیں اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. پہلے دن کی ایک بحث کہ انقلاب اصل میں کہتے کسے. انقلاب لفظی طور پر کسی بھی تبدیلی پر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے: ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، ثقافتی انقلاب، صنعتی انقلاب. لیکن اس کی ایک اصطلاح کی حیثیت سے جو اس کا استعمال ہے اور جس اعتبار سے یہ ہمارے ان محاضرات کا موضوع ہے، اس میں اس کا مفہوم ہے حیات انسانی کے اجتماعی گوشوں میں سے کسی ایک اہم گوشے میں کسی بنیادی تبدیلی. معاشی سطح پر کوئی بنیادی تبدیلی ہو، سیاسی سطح پر کوئی بنیادی تبدیلی ہو، معاشرتی یا سماجی سطح پر کوئی بنیادی تبدیلی ہو تو وہ انقلاب کہلائے گا. گویا کہ نظام کی تبدیلی. اس اعتبار سے ہمیں ذہن میں ایک تمیز قائم کر لینی چاہیے کہ بہت سے کام اور بھی ہو سکتے ہیں: تعلیمی کام، علمی کام، تبلیغی کام، اصلاحی کام،
خدمت خلق کے کام، بہت سے کام ہیں اور سب کام اچھے ہیں، اور ہر کام کے اپنی جگہ پر کچھ جداگانہ تقاضے ہیں، لیکن یہاں انقلاب سے متعلق جو بحث ہو رہی ہے اس میں نظام کی تبدیلی، جس کے لیے آج میرے ذہن میں لفظ آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح فک و کل نظام، پورے نظام کو، جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کو توڑ پھوڑ کر نیا نظام پائیں۔ چنانچہ نظام اجتماعی کے کسی ایک پہلو میں تبدیلی پر بھی اطلاق ہوا ہے انقلاب کا، جیسے انقلاب فرانس صرف سیاسی ڈھانچہ تبدیل ہوا، عقائد وہی، تہذیب وہی، ان کی بود و باش وہی، معاشرتی ڈھانچہ وہی، معاشی نظام وہی، صرف سیاسی نظام بدلا لیکن انقلاب کہلاتا ہے۔ بولشوک ریولوشن، روس کے انقلاب میں صرف معاشی ڈھانچہ بدلا، باقی سب چیزیں جو کی تو رہی۔ اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ جامع ترین انقلاب وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جد و جہد کے نتیجے میں اب سے 1400 برس قبل جزیرہ نما عرب میں رونما ہوا۔ اس ضمن میں ایک اگلی بحث جو تفصیل سے میں پیش کر چکا ہوں کہ اس کا اصل ہدف کیا تھا، آج بھی وہ آیت پڑھی گئی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت، وحی کا بھیجا جانا، کتابوں کی تنزیل، ان سب سے مقصود کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عدل اجتماعی، سوشل جسٹس۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور اس کے لیے ضرورت پڑے تو لوہے کی طاقت، اسلحہ کی قوت بھی استعمال کی جائے گی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ قرآن مجید میں اس کے لیے جو اصطلاحات آئی ہے ان سب کا حاصل ایک نظم یہ ہے کہ پورے نظامی زندگی پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، حاکمیت خداوندی کا نظام، اور زندگی کا کوئی گوشہ اس سے مستثنی نہ رہے۔ یکون الدین کلہ للہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تکبیر رب، اعلاء کلمت اللہ، مختلف اصطلاحات ہیں، مفہوم ایک ہی۔ تیسری بات جو ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے، جو میں نے پرسوں اپنے دوسرے خطاب میں وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی، کہ ہر ایگزسٹنگ نظام جو پہلے سے رائج نظام ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے ساتھ لامحالہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اور پریولیج کلاسز ہوتی ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں۔ بادشاہی نظام ہے تو بھارت شاہی خاندان مراعات یافتہ ہے، پھر جاگیردار ہے مراعات یافتہ ہے، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، 10,000 منصبدار، ان کے مراعات ہیں، ان کی حیثیت ہے۔ تو جو بھی نظام ہے کوئی نہ کوئی طبقہ ہے کہ جس کا کہ اس نظام کے ساتھ مفاد وابستہ ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ اور پریولیج کلاسز، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو رہے۔ یہ بھی منطقی بات ہے۔ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفادات پہ آ جائے گی، شاید کسی اور طبقے کو فائدہ پہنچ جائے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی وہ نظام ہے رائج، اس کے ساتھ جن لوگوں کے بھی مفادات وابستہ ہیں ان پر تو آنچ آئے گی لامحالہ۔ لہذا ان کی طرف سے رد عمل یہی ہوگا کہ نظام کونا کے پاسبانوں، یہ معرض انقلاب میں ہے، گرڈ اپ یور لائنز، کنفرنٹ کرو، مقابلہ کرو، روکو۔ لہذا تصادم ناگزیر ہے، تصادم کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ اصلاحی کام ہو سکتا ہے، خدمت خلق کے کام ہو سکتے ہیں، تعلیمی کام ہو سکتے ہیں، تبلیغی کام ہو سکتے ہیں، مشنری ورک ہو سکتا ہے، سارے کام ہو سکتے ہیں بغیر تصادم کے۔ انقلاب بغیر تصادم کے نہیں آتا۔ اور پھر اس میں ایک بات میں نے اور عرض کی تھی کہ تصادم کا الزام بھی در حقیقت اس نظام کے پاسبانوں کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ کہ جو انقلاب کے داعی ہے انہیں دیا جائے گا، کہ جو بھی پانی تھا، وقت کے بہتے دریا میں جو پانی تھا، اس کو پتھر کس نے پھینکا؟ جس نے کہا یہ نظام غلط ہے، تمہارے عقائد غلط، تمہارا نظام غلط، یہ ایکسپلائٹیٹیو ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ نامنصفانہ ہے۔
یہ ریپریسو ہے، یہ استبدادی ہے، یہ جابرانہ ہے. جس نے بھی کہا در حقیقت اسی کے ایکشن اس کی طرف سے ہوا ہے. جو بھی نظام پہلے سے موجود ہے وہ اور اس کے محافظین ان کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے. اب میں آج کے موضوع پر واقعاتی اعتبار سے جائزہ لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم نظر ڈال لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو وہاں کوئی نظام تھا یا نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کہ واضح ہے کہ وہاں کوئی قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کی طرح کا نظام جزیرہ نماء عرب میں نہیں تھا. کوئی مستحکم نظام، کوئی شہنشاہیت، پھر ان کے تحت وہ 20,000 30,000 منصب، کچھ نہیں. کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں. قبائلی نظام ہے پورے جزیرہ نماء عرب میں. قبیلے ہیں، قبیلوں کے علاقے منقسم ہیں. تو کوئی مرکزی حکومت، کوئی ایسا مستحکم نظام وہاں نہیں تھا. جیسے کہ خود اس دور میں دو عظیم سلطنتیں، رومن امپائر اور ایرانین امپائر، یوں سمجھیے جزیرہ نماء عرب ہی کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہاں کوئی نظام نہیں تھا. ایک ڈھیلی ڈھالی حکومت وہاں موجود تھی. یہ جو ڈھیلی ڈھالی حکومت ہے اس کا دارالسلطنت مکہ مکرمہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اسے ام القریٰ کہا گیا ہے. یہ ایسے ہی نہیں آ گیا ہے، قرآن مجید میں یہ اصطلاح ہے در حقیقت. چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں میں چاہتا ہوں کہ ادھر ریفر کریں آپ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. اے نبی، آپ کا رب ایسا نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، عذاب بھیج دے، جب تک کہ ان کی مرکزی بستی میں اپنے کسی رسول کو نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا دے. یہ مضمون آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. یہ جو عذاب دنیا میں آتے رہے، قوموں کو ہلاک کیا جاتا رہا، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، تو پہلے رسول بھیجا گیا. لیکن اس آیت میں آیا ہے حَتَّىٰ نَبْعَثَ، حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. کوئی آبادی، کوئی علاقہ ہے بہت بڑا، اس کا جو مرکزی شہر ہوگا اس مرکزی شہر میں رسول بھیجا جائے گا تاکہ اس پورے علاقے کے اوپر اتمام حجت کا حق ادا کر دے، اس لیے کہ وہ مرکزی شہر ہے. اس معنی میں لفظ استعمال ہوا ہے سورہ شورى میں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اے نبی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی نازل کیا تاکہ آپ اس ام القریٰ کو، اس مکے کو، جو جزیرہ نماء عرب کے لیے گویا کہ ایک طرح کا دارالسلطنت ہے، کا مرکزی صدر مکان. اسی کی دوسری گواہی یہ ہے کہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا قاتلوا ائمۃ الکفر. قریش ائمۃ الکفر تھے، کفر کے امام. گویا کہ جزیرہ نماء عرب میں انہیں ایک طرح کی سیادت، قیادت، چودراہٹ، اور نہ صرف قیادت، سیادت، چودراہٹ، بلکہ ان کے پریویلیجز تھے، ان کے مفادات تھے. اور وہ کس وجہ سے تھے؟ چونکہ وہ مکے کے متولی تھے اور وہاں تمام قبائل کے بت رکھے ہوئے ہیں، تمام قبائل کے خدا ان کے پاس گویا کہ ہاسٹیجز کی حیثیت سے. اس اعتبار سے کسی اور قبیلے کا تجارتی کاروان، تجارتی قافلہ بچ کر نہیں گزر سکتا، اور قریش کے قبیلے کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ قوم سبا کی تباہی کے بعد پوری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں آ گئی تھی. اسی کی طرف پوری صورت ہے قرآن مجید کی جو اشارہ کر رہی ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اب آپ اندازہ کیجئے، جس قبیلے کے قبضے میں سب کے خدا ہے، جب چاہے گردن بروڑ دے، جس کو چاہے توڑ پھوڑ کر رکھ دے، وہ تو ہاسٹیجز ہیں. تو اس قبیلے کے کسی تجارتی قافلے پر کوئی حملے کا امکان نہیں. یہی وجہ سارا یہ مشرقی علاقوں سے سارا سامان تجارت یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، ادھر سے یورپ سے سارا سامان تجارت میڈیٹرینین کے ساحل پر، شام کے ساحل پر اترتا تھا. اور ان دونوں پوائنٹس کے درمیان یہ ایک سفر ان کا ہوتا تھا سردیوں میں،
اور وہ جنوب کی طرف، اور ایک ہوتا تھا گرمیوں میں وہ شمال کی طرف. تو گویا کہ ایسٹ اور ویسٹ ٹریڈ کی مونوپلی ان کو حاصل ہوئی ہے. اسی وجہ سے ان کی خوشحالی تھی، ان کو مفادات حاصل تھے. اس کی ایک بڑی عجیب مثال ہے، یہ جو لیبیا نے ایک پکچر بنائی تھی حضور کی سیرت پر، اس میں ایک واقعہ انہوں نے فلمایا ہے. اگرچہ مجھے وہ کہیں کسی جگہ پر کسی کتاب میں تو پڑھنے میں وہ بات نہیں آئی ہے، لیکن چونکہ اس میں اکثر و بیشتر جو واقعات ہیں آتھینٹک ہیں، سیرت کے وہ تمام واقعات جو ہیں مستند ہیں. تو وہاں ایک مکالمہ نقل ہوا ہے کہ دارالندوہ میں جہاں یہ قریش کے سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نوجوان تھے، اپنی نوجوانی کے جوش میں پہنچ گئے تبلیغ کے لیے. وہاں یہ کہ کسی نے فقرہ چست کیا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے قہقہ لگایا. ابو سفیان نے ایک بات کہی ہے، اور وہ بات کہی یا نہیں کہی لیکن بہرحال اپنی جگہ 100% درست ہے. روایت کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے میں نے عرض کیا کہ کہیں پڑھنے میں یہ شے نہیں آئی. ینگ مین، these gods are our worship as well as our revenue. کیا بات کر رہے ہو تم ان خداؤں اور ان معبودوں کی نفی کر رہے ہو. یہ یقیناً ہماری عبادت، ہمارا مذہبی معاملہ بھی ان کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ہمارے تو مالی مفادات ہیں، ریونیوز ہیں. وہی سارے چڑھاوے جو چڑھتے ہیں، جو چڑھاوے چڑھتے تھے سومناتھ کے مندر میں کہاں جاتے تھے؟ یہ جو بیت اللہ کا جو خزانہ تھا، جس کا خازن تھا ابو لہب، اور اسی وجہ سے اس پر چوری کا الزام لگا تھا کہ غزال دری اس نے چرا لیا وہاں سے. خزانہ تھا جیسے سومناتھ کے مندر کا خزانہ تھا. اور یہ سب در حقیقت ان کا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ خود ایک مستحکم نظام جو ہے موجود تھا. اور جہاں تک مکے کا تعلق ہے، یہ چونکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، لہذا اس کا نظام نہایت مستحکم. یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے ہیں دارالندوہ، ان کا تو پارلیمنٹ تھا، ان کا وہ مقام تھا جہاں بیٹھ کے مشورے ہوتے تھے، فیصلے ہوتے تھے. پھر ان کے عہدے تھے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ باقاعدہ حکومت تھی. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم میں ہوگا کہ جو مقدمات قتل میں دیت کا، خون بہا کا فیصلہ تھا، وہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا. بہت اہم قبائلی زندگی میں اس سے زیادہ حساس عہدہ کون سا ہوگا؟ تو باضابطہ عہدے تھے، ان کے مابین وہ تقسیم کار تھی، ان کی پارلیمنٹ تھی، اس میں مشورہ ہوتا تھا. اور کسی ایک شخص کی طرف سے بھی کسی کو امان دی جاتی تھی تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے امان شمار ہوتی تھی. اس اعتبار سے یہ چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت یہ سمجھنا کہ وہاں سرے سے کوئی نظام تھا ہی نہیں، کوئی مفادات نہیں تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے. نظام تھا. مکے میں تو بہت مستحکم نظام تھا، قبائلی نظام تھا. لیکن یہ کہ مکہ در حقیقت صدر مقام ہے اس ایک حکومت کا، جو کچھ نیم مذہبی سی حکومت، لیکن جس کے ساتھ قریش کی سیادت، قیادت، چودراہٹ اور ان کے مفادات جو ہے وہ وابستہ تھے. لہذا یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ جو ہے یہ صرف ایک عقیدے والی بات نہیں تھی. اس کی زد جہاں جہاں پڑ رہی تھی اس کو سمجھ لیجئے. اور ابو سفیان تو اس قول کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، بات سامنے آ رہی تھی کہ اس کی نفی کا مطلب کیا ہوگا. اس کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو پریولیجز حاصل ہیں اس جزیرہ نمایاں عرب میں، ہمارے قافلے جو محفوظ رہتے ہیں، جس کی بنا پر ساری ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو ہے اس کی مونوپلی ہمارے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اس اعتبار سے یہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ یقیناً ان کے عقیدے پر بھی ضرب تھی، ان کے عقیدے کی بھی نفی تھی، ان کی آبائی روایات کی بھی نفی تھی. اس اعتبار سے بھی انہوں نے آفینڈڈ فیل کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی سمجھ لیجئے کہ وہ جو نظام وہاں موجود تھا، اس کے ساتھ جو ان کے مفادات تھے، ان پر بھی آنچ آ رہی تھی. اب آئیے جو تصادم ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور حیات طیبہ کے دوران، اس کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ جو پورے مکی دور تک چلتا رہا، اس کے لیے ہم نے جب یہ اصولی بحث کی تھی، صبر محض یا تحمل، برداشت کرو جھیلو، یا پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، جمے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے، لیکن جوابی کارروائی، کسی تشدد کا جواب تشدد سے مت دو.
no retaliation, no raising of hands even in self defense. اسی کو آپ نان وائلنس کہہ لیجئے. مختلف الفاظ ہوں گے، مفہوم تو ایک ہی ہے. گویا کہ تشدد وہاں تھا لیکن یک طرفہ تھا. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ، یہ سیرت النبی کا ایک اہم باب ہے. یہ تقریباً 13 برس جو ہے مکی دور کے، ان کو بھی 2 حصوں میں منقسم سمجھیے. پہلے 3 سال میں نمبر 1 یہ کہ کوئی فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی، کوئی جسمانی تشدد نہیں ہوا، صرف زبانی کلامی، وربل پرسیکیوشن. اور نمبر 2، اس کا ہدف صرف حضور کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ تھی. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے مجنون، شاعر، ساحر. معلوم ہوتا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں کسی سے، ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں. وہ اجمی غلام ہے، گھر میں بند کیا ہوا ہے، جو پرانے اسکرپچرز کا، پرانی کتابوں کا عالم ہے، اس سے یہ سب کچھ ڈکٹیشن لیتے ہیں. ایک تتابہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. یہاں تک کہ بعض صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ساحر کذاب، یہ لفظ بھی استعمال ہوا. یہ سارا جو ہے در حقیقت حضور کی ذات پر مرتکز. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اول تو ابھی بالکل ابتدائی دور تھا، ابھی اس دعوت نے کسی بڑی دھمکی کی اور تھریٹ کی شکل اختیار نہیں کی تھی. محدود چند لوگ ہیں. دوسرے یہ کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ داعی کی اگر کریکٹر ایسیسینیشن کر دی جائے اور داعی کی جو ول ہے، قوت ارادی، اسے کچل دیا جائے، وہ مددل ہو جائے، وہ ہمت ہار جائے، یا یہ کہ اس کا اعتبار ختم ہو جائے، تو آگے کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ گویا کہ نہایت کامیاب حربہ ہو سکتا ہے اگر کامیاب ہو جائے. اگر داعی کی ہمت میں کوئی کمی ہے، وہ جو دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے، اگر اس کے کردار میں کہیں کوئی خلا ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکے، تو کسی بھی انقلابی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے آسان ترین حربہ ہے. 3 برس تک یہ حربہ آزمایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کردار کشی، اور نمبر 2 یہ کہ آپ کی قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش. اس میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اب اس کے سمن میں ایک تو یہ کہ گھور کر دیکھتے تھے حضور کو. یہ گھور کر دیکھنا جو ہے آپ کو معلوم ہے، یہ بھی مد مقابل کی اس قوت ارادی کو کچلنے کی کوشش ہوتی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فن تھا. کچھ لوگ جو تپسیائیں کرتے ہیں اور کچھ ریاضتیں کر کے اپنی نگاہوں کے اندر کو خاص قوت مجتمع کر لیتے ہیں، مشق کر کے وہ پھر کسی کو اگر نظر لگاتے ہیں، کھڑے ہو کر گھور کر دیکھتے ہیں، تو اگر وہ مقابل کی شخصیت میں کوئی ضعف ہو، کوئی کمزوری ہو، تو اس کی قوت ارادی ختم ہو جاتی. یہ حربے بھی آزمائے گئے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور کیسے کیسے انداز میں کہا گیا، ذرا یاد کیجئے. یہ سورہ حجر کے الفاظ ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. ترجمہ کرتے ہوئے آدمی کام جاتا ہے، اے فلاں جس کو یہ زوم ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کیا بیتتی ہوگی حضور کے قلب مبارک پر. اور ظاہر بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پتھر کا دل تھا اور کوئی حساس قلب نہیں تھا، چنانچہ اس کا ثبوت موجود ہے. دل جوئی کے لیے وہی نازل ہوئی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. نبی آپ ملول نہ ہو، غمگین نہ ہو. ان کے مجنون کہنے سے کہیں آپ مجنون تو نہیں ہو گئے. آپ تو اخلاق کی، سیرت و کردار کی معراج پر فائز ہیں، اور آپ کو اگر یہ تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے آپ کے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے لیے تو اجر وہ ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور کوئی دن کی بات ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، پوری دنیا دیکھ لے گی کون بچل گیا تھا، کس کی مت ماری گئی تھی.
آیا آپ بچڑ گئے تھے، آپ کا ذہنی توازن جو ہے بگڑ گیا تھا، یا ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا؟ تو آپ گھبرائے نہیں، صبر و ثبات کے ساتھ قائم رہیے۔ سورہ مزمل میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے اے نبی، برداشت کیجئے۔ اسی طریقے سے وَإِنَّكَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے صدمے سے، رنج سے، غم سے، ان باتوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مجھے الصادق الامین کہتے تھے، میں جدھر سے آتا تھا اپنی نگاہیں میرے قدموں تلے بچھاتے تھے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اور آج کوئی کہہ رہا ہے مجنون، کوئی کہہ رہا ہے ساحر، کوئی کہتا ہے مسحور، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو کوئی جادو وادو ہو گیا ہے، کس کے چکر میں پڑ گئے ہو، کس کی پیروی کر رہے ہو؟ یہ ہے اصل میں پرسیکیوشن کا پہلا دور، 3 سال تک۔ اس میں ساری پرسیکیوشن وربل ہے، نمبر 1، اور یہ کہ وہ کل کی کل مرکوز ہے ذات اقدس پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ 4تھے سال سے پھر تعذیب المسلمین کا دور شروع ہوا، فزیکل پرسیکیوشن۔ اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ذرا تجزیہ کر کے سمجھ لیجئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہماری یہ ساری کوششیں دہرائے گا جا رہی، نہ ان کی ہمت میں کوئی کمی ہوئی، نہ ان کی دعوت کا راستہ رکا، بلکہ یہ دعوت تو پھیل رہی ہے۔ اور خاص طور پر یوں سمجھیے کہ ہمارے بارود خانے تک بات پہنچ گئی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے غلاموں کا طبقہ متوجہ ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان ان کے گر جمع ہو رہے ہیں۔ یہ 2 طبقات خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں یقیناً جو شرفاء تھے مکے کے اور قریش کے، وہ بھی آئے ہیں۔ ابو بکر انہی میں سے ہے، سلیم الفطرت لوگ جو بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف انہی میں سے ہیں، زبیر طلحہ انہی میں سے ہیں، یہ سب لوگ وہی ہیں۔ لیکن یہ کہ کثیر تعداد میں غلاموں کا طبقہ متوجہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں کا طبقہ متوجہ ہو رہا ہے، اور یہ گویا کہ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا تو مارود گھر ہے، کیونکہ یہ غلام اگر ان کے اندر یہ بغاوت کے جراثیم پیدا ہو گئے، ابھی تک تو کانے ہیں، جو بھی کچھ ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جھیل رہے ہیں، ذکن کیے ہوئے ہیں، صابر و شاکر ہے، لیکن کہیں ان میں بغاوت پیدا ہو گئی۔ اور پھر نوجوان، یہ دونوں طبقات کیوں پیش قدمی کرتے ہیں کسی انقلابی دعوت کی طرف؟ غلاموں کی بات تو صاف سمجھ میں آتی ہے، ان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ اس نظام کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ تو مقہور ہیں، دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، تو ان کا تو کوئی مفاد اس نظام کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ نوجوانوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ان میں امنگ، ولولہ، کسی بات کو اس کی فیس ویلیو پر اس کے بارے میں غور کرنا، دل کو بات لگ گئی ہے تو قبول کرنا، ہر چہ بعد آباد، اب جو ہو سو ہو، مصلحت بینی نہیں ہوتی۔ یہ تمام دونوں اوصاف جو ہیں، ان کی وجہ سے یہ 2 طبقات خاص طور پر جو ہیں، مثلا غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے، نوجوانوں میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب لوگ وہ ہیں جو نوجوانوں میں سے ہیں۔ خباب بن الارت ہیں، عمار ابن یاسر ہیں۔ لیکن جہاں تک خباب کا اور عمار کا تعلق، اس کو بھی پہچان دیجئے کہ یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ یہ در حقیقت حلیف تھے قریش کے۔ مکہ ایک ایسا شہر تھا، ایک قبیلے کا شہر، یا تو وہاں کوئی قرشی رہ سکتا تھا یا کوئی قرشی کا حلیف رہ سکتا تھا۔ اگر آپ کسی قرشی کے حلیف نہیں ہیں تو آپ مکے میں نہیں رہ سکتے، کوئی پروٹیکشن، کوئی ضمانت آپ کو نہیں ملے گی۔ لہذا یہ یاسر جو ہے، ان کے بارے میں آتا ہے روایات میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ کوئی خواب دیکھا تھا اور اس میں کوئی بشارت ملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، تو وہاں سے چل کر آئے ہیں۔ اور ابو جہل کا ایک چچا تھا، شریف النفس آدمی تھا، اس کے حلیف بن کر آباد ہوئے، اور اسی کی لونڈی کنیز حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جس سے کہ ان کی اجازت سے شادی کی، اور پھر وہ بیٹا اللہ نے دیا حضرت عمار۔ یہ 3 افراد کا گھرانہ جو ہے، یہ گویا کہ حلیف کی حیثیت سے تھا وہاں پر۔ وہ ابو جہل کے چچا کا انتقال ہو گیا، اب ابو جہل کو گویا کہ سارا اختیار حاصل، جیسے غلام پر سارا اختیار اور سارا اقتدار حاصل تھا، اس کے آقا کو، مالک کو، جو چاہے کرے، جس طرح چاہے ستائے، ٹکڑے کر دے، ذبح کر دے، جیسے کسی کی بکری ہے جب چاہے ذبح کرے، اسی طرح مملوک ہے اس کا غلام، جب چاہے اسے قتل کر دے۔
اس پر کوئی خون بہا نہیں، اس پر کوئی فوجداری مقدمہ جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ تھا۔ اسی وجہ سے ابو جہل نے شدید ترین تعذیب جو ہے وہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاندان کو شدید ترین جو ہے تکلیفیں پہنچائی۔ چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت سمیہ کو تو نہایت ہی یوں سمجھیے کہ ظالمانہ طریقے پر پرسیکیوٹ کرنے کے بعد بالآخر ایک تو یہ کہ نوجوان بیٹے کو سامنے باندھ کر ایک درخت کے ساتھ اور اس کی نگاہوں کے سامنے اریاں کیا ہے ماں، اور پھر برچھا مارا ہے ان کی شرمگاہ میں، اور حضرت یاسر کے ساتھ یہ کیا کہ 4 سانڈ اونٹ لیے اور ان کے ساتھ رسے جو بندھے ہوئے تھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، پھر انہوں نے دوڑایا ہے تو جسم کے پر چوٹ۔ یہ حضرت یاسر حضرت سمیہ کا معاملہ۔ اور حضرت عمار نے کلمہ کفر کہہ کے جان بچائی، لیکن یہ دونوں والدین جو ہیں وہ استقامت، ریزسٹنس، پیسو ریزسٹنس میں قائم رہے، اگر چاہیے کہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ حضرت خباب بھی غالباً اسی کیٹیگری کے نوجوان تھے، وہ بھی کسی کے حلیف تھے، لوہار کا پیشہ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا کہ دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ننگی پیٹھ لٹایا ہے، جس سے کہ ان کا کھال وہ ہے پشت کی جلی ہے، پھر چربی پگھلی ہے، اس سے وہ جو انگارے ہیں ٹھنڈے ہوئے۔ یہ ہے در حقیقت وہ پرسیکیوشن کی چند مثالیں۔ اب ظاہر بات ہے وقت بہت ہی محدود ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن اس پرسیکیوشن پر ادھر سے تو حضور کو ساری مکی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ جو آخری 2 پاروں کے اندر ہے، واحد کی صیغے میں آتا ہے، فصبر وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اکثر جو ہے یہ ساری گفتگو ختم ہوتی ہے نبی صبر کیجئے، جھیلیے، اور یہی پیغام ہے جو حضور آگے کنوے کر رہے ہیں۔ جس وقت کہ آل یاسر کو شدید ترین یہ پرسیکیوشن اور جو شدید ترین تشدد کا معاملہ کر رہا تھا، ان کے ساتھ حضور گزرتے تھے سامنے سے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والو صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ اللہ کی طرف سے حضور کو حکم آ رہا ہے صبر کا، اور حضور کنوے کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اصولی بحث جو تھی پرسوں، کہ جب ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے، اسے معلوم ہے کہ میرے تو کباب بنانے والے ہیں یہ، تو پھر یہ کہ کمزور آدمی بھی ایک آدھ کو مار کر بڑھتا ہے، بشرطے کہ اجازت ہو۔ لیکن اگر اجازت نہیں، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس وقت حکم یہی تھا اپنے ہاتھ روکے رکھو، بندے رکھو۔ بلکہ اس لفظ کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے۔ حاجی عبدالواحد صاحب ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جو ہمارے ہاں درس قرآن 3 جلدوں میں آسٹریلیا بلڈنگ میں جو ادارہ تبلیغ وہ تھا، وہاں سے وہ چھپتا ہے اور کافی پاکستان میں پھیلتا ہے وہ۔ اس کی جو کمیٹی تھی، اس کے صدر تھے یہ حاجی عبدالواحد صاحب، 1930 کے میں انہوں نے ایک واقعہ مجھے بتایا تھا کہ 30s میں سکھوں نے اپنی ایک تحریک چلائی تھی، وہ تھی گردوارہ پربندھک کمیٹی، کہ ان کے گردواروں کے ساتھ جو اوقاف تھے ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا۔ انگریز سکھوں کو کوئی علیحدہ مذہب کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتے تھے، یہ ہندو مذہب ہی کا ایک جز ہے، تو اس کی بنا پر ان کے اوقاف کے اوپر ہندو قابض تھے۔ تو انہوں نے تحریک چلائی تھی کہ ہمارے گردواروں کے ساتھ جو اوقاف ہے اس کا کنٹرول انتظام ہمارے پاس ہونا چاہیے، گردوارہ پربندھک کمیٹی۔ لیکن بہرحال وہ جو ملی بھگت تھی انتظامیہ کی اور ہندو مہاجن سرمایہ دار کی، ان کی بات نہیں چل رہی تھی، تو انہوں نے ایجیٹیشن شروع کیا۔ لیکن ایجیٹیشن اتنا پرامن تھا، حاجی صاحب اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں، وہ خود اس وقت نوجوان تھے، جیسا کہ میں نے کہا 1930 میں انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے امرتسر میں، امرتسری کے رہنے والے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور وہ خالصہ جو ہے 50-50 کی تعداد میں جتھا بن کر آ رہے ہیں، لیکن انہیں حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رہے تمہارے، یہاں ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کسی نے جو بھی کوشن دیا ڈسپرس ہو جاؤ، دفعہ 144 سے نہیں ہو رہے، اب لاٹھیاں پڑ رہی ہیں۔ حاجی صاحب نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لاٹھی لگی ہے،
خالصہ کا سر پھٹا ہے، گرا ہے، ہاتھ جو ہے یہیں پر رہے، حالانکہ معلوم ہے کہ ریفلیکس سیکشن ہے یہ، اگر کہیں ہاتھ سر کے اوپر کوئی چوٹ آ رہی ہو تو فوراً ہاتھ جو ہے غیر ارادی طور پر جاتا ہے سر کی حفاظت کے لیے، لیکن نہیں، یہ کفو ایدیکم، میرے نزدیک شاید اس لفظ کی اس سے بہتر تعبیر کوئی ممکن نہیں ہے اس واقعے کے اعتبار سے، واقعاتی تصویر جو مجھے حاجی عبدالباقی صاحب نے بتائی تھی، اور اس میں جو بھی کیفیت تھی اس کو میں ایک اور واقعے سے بیان کر کے آگے چلوں گا۔ وہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ننگی پیٹھ لٹایا گیا تھا انگاروں پر، وہ روایت کرتے، اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ہم نے عرض کیا حضور اس وقت خانہ کعبہ کی کسی دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کو تکیہ بنا کر استراحت فرما رہے تھے۔ ہم نے جا کر عرض کیا حضور اب انتہا ہو گئی ہے تشدد کی، ظلم کی، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے نصرت کی دعا نہیں کرتے؟ تو آپ کا رد عمل یہ تھا، اظہار ناراضگی میں آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے، خدا کی قسم تم بہت جلدی کر رہے، وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعت سے حضرت موت تک جائے گا اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ تم سے پہلے تو اس سے کہیں زیادہ مصائب لوگوں پر آئے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ اس راستے پر آئے ان کے ساتھ تو یہ بھی ہوتا تھا کہ گڑھا کھود کر کسی شخص کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آدھا جسم گڑھا ہوا ہے، اور پھر سر کے اوپر آرا رکھ کر چیرنا شروع کرتے تھے اور پورے جسم کو دو حصوں میں بانٹ دیتے تھے، لوہے کے کندھوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت لیا جاتا، زندہ لوگوں کو آگ کے اندر جلا دیتے تھے۔ وہ تو اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، قرآن مجید میں موجود ہے بات ہے۔ تو گویا کہ اظہار ناراضگی حضور نے فرمایا ہے کہ ابھی تو تمہیں جھیلنا ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے، ابھی تو اور سختی آئے گی، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور اسی وقت سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے بس چھٹکارا ہو جائے گا، نجات مل جائے گی، جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہم نے تو جو بھی پہلے اس کوچے میں آیا ہے، جس نے اس وادی میں قدم رکھا ہے، ہم نے انہیں آزمایا ہے، اور یہ ہماری سنت رہی ہے کہ واضح کر دیں کہ کون واقعتاً سچے ہیں اپنے قول ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے ایمان کے مدعی۔ بہرحال جو اس کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ نو ریٹیلیشن۔ ایک واقعہ البتہ اس میں استثناء کا، یہاں پھر میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ بھی کہیں پڑھنے میں نہیں آیا ہے، لیکن سن 79 میں نے ایک سیریز دیکھی تھی جدے میں، فرسان اللہ، ٹی وی پر، یہ ایک سیریز تھی بڑی، اور اس کی میں نے شاید 8-10 قسطیں میں نے دیکھی تھی اس کی، اور اس میں یہ صحابہ کرام کے واقعات کو، اس میں ایک واقعہ دیا گیا ہے، اور چونکہ باقی جتنے واقعے تھے وہ میرے علم میں ہے کہ صحیح تھے، تو میں اسی پر قیاس کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ بھی کہیں سیرت کی کتابوں میں ہوگا، کہ صرف ایک ایکسیپشن ہوئی ہے کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود صبر نہیں کر سکے، ابو جہل نے ان کے تھپڑ مارا، انہوں نے بھی جوابی تھپڑ رسید کیا، اس پر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مکے سے باہر نکلنے کا حکم دے دیا، کچھ عرصے کے لیے مکہ بدر کر دیا کہ اگر تم نہیں اپنے آپ کو تھام سکتے، نہیں روک سکتے، نہیں اس پیسو ریزسٹنس پر قائم رہ سکتے، تو مکے سے باہر چلے جاؤ۔ واللہ عالم، میں صرف جو بھی جہاں سے میرے علم میں یہ بات آئی ہے وہی میں نے آپ کو سورس بتا دی ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ کوئی اس عرصے کے دوران کوئی ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی، پرسیکوشن جتنی شدید ہوئی ہے وہ آپ کے علم میں۔ اب یہاں میں تھوڑا سا معاملہ ذکر کر دینا چاہتا ہوں، ذاتی طور پر حضور کا معاملہ۔ پہلی بات تو سامنے آ چکی ہے، 3 برس تک تو ساری وربل پرسیکیوشن تھی، زبانی کلامی تعذیب تھی، کوفت، ایذا پہنچانا، اور وہ ساری کی ساری حضور ہی کی ذات مبارکہ پر مرکوز تھی، لیکن فزیکل پرسیکیوشن کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہو پایا۔ بڑے ہی شاذ 1-2 واقعات ہیں، اور ان میں بھی زیادہ تر جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہے وہ آپ کے اپنے گھر والوں نے۔ ابو لہب تو کہ چچا ہے، پڑوسی ہے، ام جمیل چچی ہے، بزرگ ہے، بڑے ہیں خاندان کے اندر،
انہوں نے جو بھی پہنچائی ہے ایزا، کبھی گھر میں کوئی گندگی پھینک دی ہے، ہانڈی جو ہے چولہے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے اس میں کوئی گندگی ڈال دی ہے، یا دروازے پر کوئی نجاست ڈال دی ہے، یا کوئی کانٹے بچھا دیے ہیں وغیرہ وغیرہ، ورنہ یہ کہ اصل میں آپ کو پروٹیکشن حاصل رہی ابو طالب کی۔ یہ وہ قبائلی نظام کی بات سمجھ لیجئے، جیسے کہ سورہ ہود میں آیا ہے، حضرت شعیب سے خطاب کر کے ان کی قوم نے کہا تھا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اے شعیب اگر تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان نہ ہوتا، ہمیں اس کا لحاظ نہ ہوتا یا خوف اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں رجم کر چکے ہوتے۔ بالکل وہی معاملہ حضور کے ساتھ تھا۔ بنو ہاشم جو ہے ابو طالب کی سربراہی میں یہ حضور کے پروٹیکٹر اور محافظ کی حیثیت سے موجود تھے، لہذا جو بھی اس دور میں ہوئی ہے تکلیفیں پہنچی ہیں آپ کو، وہ صرف اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ایک دو واقعات ہیں وہ میرے نزدیک میں بعد میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کے جو ایام ہیں، سن 11-12 نبوی جو ہے ہجرت سے متصلاً قبل، اصل میں یہ واقعات سیرت النبی کی کتابوں میں ہمیں زمانی تعین کے ساتھ نہیں ملتے، یہ تو بٹوین دی لائنز، بین السطور جو ہے غور و فکر کر کے اندازہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے حضور کی سیرت مطہرہ کے ابتدائی 40 سال جو ہے آپ کی حیات طیبہ کے، اس کے 20 واقعات بھی مصدقہ اور مستند ہمارے پاس نہیں۔ 40 سال اور مصدقہ کہانیاں اور قصے اور وہ جو میلاد کی محفلوں میں پڑھے جانے والی چیزیں ہیں وہ اور ہیں، مصدقہ مستند محدثین کے نزدیک جن کی سند جو ہے قابل اعتبار، شاید 40 برس کے 20 واقعات بمشکل ہوں۔ پھر آپ کی وحی کے آغاز کے بعد آپ کی زندگی کا، حیات طیبہ کا زیادہ بڑا حصہ مکی دور ہے، اس کے بھی واقعات ہمارے پاس بہت کم ہیں، بہت کم۔ ساری جو ہمیں سیرت کی جو ضخامت آپ کو ملے گی وہ مدنی دور کی ہے، اس لیے کہ اس میں جنگیں ہوئی ہیں اور قدیم زمانے میں جنگوں کی اہمیت ہوتی تھی، اس کے واقعات جو ہیں وہ تو تفصیل سے درج کیے گئے، لکھے گئے، مغازی کی کتابیں سب سے پہلے مرتب ہوئیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی پوری تفصیل تو نہیں ہے، گمان کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ابو جہل نے ایک مرتبہ کیا ہے، عقبہ ابن ابی معیط نے کیا ہے آپ کی گردن میں جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، چادر بٹ دے کر ایک رسی کی شکل بنا کر ڈالی ہے اور دونوں سرے کھینچے ہیں کہ آنکھیں ابل پڑی، یا ایک مرتبہ آپ سجدے میں ہے تو اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لا کر آپ کے شانے پر، گردن پر رکھ دی۔ میرے خیال میں واللہ عالم یہ واقعات بعد کے ہیں، ابو طالب کے انتقال کے بعد کے۔ لیکن یہ کہ جب اندیشہ ابو طالب کو ہو گیا کہ صرف بنو ہاشم جو ہے اب شاید ریزسٹ نہ کر سکے بقیہ پورے قریش کے پریشر کو، بار بار ابو طالب کے پاس سفارتیں آ رہی ہیں، ان پر دباؤ پڑ رہا ہے، تم علیحدہ ہو جاؤ یا اپنے بھتیجے کو روک لو۔ تو جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب میرے لیے اور صرف بنی ہاشم کے لیے شاید اب آسان نہ ہو، تو انہوں نے پھر بنو کو بھی دعوت دی، اور ان دو گھرانوں نے، بنو عبد مناف جو ہے گویا کہ ان سب نے جمع ہو کر حضور کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس کے نتیجے میں قریش کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ شیب بنی ہاشم کے اندر، شیب ابی طالب شیب بنی ہاشم میں محصور کر دیا، اس کے علاوہ کوئی جسمانی اقدام، کوئی فزیکل پرسیکیوشن یہ نہیں کر سکتا۔ مقاطعہ ہے، محصوری ہے، شدید ترین بھوک اور فقر کی کیفیت جو ہے، نہ صرف حضور اور آپ کے ساتھی جو ہیں اور جو ایمان لائے آپ کے خاندان میں سے، نہ صرف انہیں بلکہ وہ لوگ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں لیکن خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں لہذا وہ بھی ان تمام مصائب میں سے گزرے۔ سن 10 نبوی کو حضور نے عام الحزن قرار دیا، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابو طالب کے انتقال کے فوراً بعد اب ہاتھ کھل گئے، دارالندوہ میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا۔ گو ایڈ، اب قصہ تمام کر دو۔ یہ وجہ ہے کہ حضور طائف گئے، ورنہ اس سے پہلے آپ نے کوئی سفر باہر کا نہیں کیا، چونکہ اب مکہ جو ہے اب وہ گویا کہ خون کا پیاسا ہو گیا ہے، کسی بھی وقت کوئی شخص اقدام کر دے گا، اور طائف جاتے ہوئے بھی آپ نے راستہ وہ اختیار کیا ہے جو سخت دشوار گزار پہاڑی راستہ تھا، جو آسان راستہ تھا طریق السیل جسے کہتے وہ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہ بہت ہی دشوار گزار راستہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ طائف میں ایک دن میں جو کچھ بیتی ہے آپ پر، وہ مکے میں ذاتی طور پر آپ پر 10 سال میں بھی نہیں بیتی۔ آپ کے صحابہ پر جو بیتی ہے اس کا جو آپ کو قلق رہا ہے، آپ کو صدمہ رہا ہے، آپ کو رنج رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ذاتی طور پر کوئی آپ پر دست درازی جو ہے اس طرح کی
وہاں پتھراؤ ہوا ہے جس میں مبارک لہو لہان ہوا ہے، تالیاں پیٹتے ہوئے جو اسٹریٹ ارچنز، چھوکرے جو ہیں پیچھے لگا دیے گئے، آوارہ لڑکے جو تالیاں پیٹ رہے ہیں، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں، خون اتنا گیا ہے کہ آپ پر ذوف طاری ہو گیا ہے، بیٹھے ہیں تو ایک گنڈا ادھر سے آیا ہے، اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے، دوسرے نے ادھر سے بغل میں ہاتھ ڈالا، کھڑا کیا، جاؤ چلو۔ یہ کیفیت ہے جس پر آپ کی زبان مبارک پر وہ فریاد آئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعینی یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری۔ اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، کس کے حوالے مجھے کر دیا ہے؟ کیا دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ یہ فریاد تو ہے، اس میں ایک طرح کا شکوے کا، شکایت کا رنگ بھی ہے، لیکن فوراً جو وہ مقام عبدیت ہے وہ غالب آتا ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے، اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، حاضر۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، میں تو تیرے ہی روح انور کے، تیرے ہی چہرے کی ضیاء کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس پر جو بات لکھی میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ ایک اہم نقطہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کسی اور کے ہاں ہو۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ طائف کا دن حضور کی حیات طیبہ میں ذاتی اعتبار سے ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ طائف سے پہلے پہلے گویا کہ اللہ نے حضور کو کفار کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو ٹھوک بجا کر امتحان لے لو ہمارے بندے کا، اس کے صبر کا، ثبات کا، استقلال کا، جو چاہو کر۔ لیکن طائف کے بعد، اس فریاد کے آنے کے بعد، ایک تو ملک الجبال فوراً حاضر ہوا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں میں ان پہاڑوں کے اوپر متعین ہوں، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں ان کے مابین، یہ طائف کی بستی آباد ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ ان کی اگلی نسلوں کو اللہ ہدایت دے دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اگلی نسل ہی میں سے محمد ابن قاسم تھے جو اسلام کا جھنڈا لے کر سندھ پہنچے ہیں، اس صنم خانہ ہند میں اسلام کو لانے والے ثقفی محمد ابن قاسم ثقفی طائف کے رہتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد سے مولانا مناظر حسن گیلانی کا یہ خیال ہے کہ پھر حضور کو ایک خصوصی پروٹیکشن اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی، واللہ عالم۔ اب آئیے دوسرا مرحلہ، یہ سارے واقعات کی تفصیل کا رنگ بھرنے کا کوئی موقع نہیں ہے وقت کی کمی کے باعث۔ دوسرا مرحلہ میں عرض کر چکا ہوں پرسوں کی اپنی تقریر میں کہ اس کو ہم چیلنج اور اقدام کا مرحلہ کہیں۔ اور اس کا یہ جو اقدام اور چیلنج ہوا ہے، اس کا آغاز ہوا ہجرت کے بعد۔ البتہ جس کے ضمن میں اجازت ملی ہے وہ خیال یہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ میرا گمان بہت پہلے سے بھی تھا، لیکن مجھے رائے مل گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ سورہ حج کی یہ آیات، جن کی بنا پر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ حج مدنی ہے، سورہ حج مکی ہے، لیکن یہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ گویا کہ ہاتھ کھول دیے گئے، گو اہیڈ، اب تک تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کفوا ایدیکم، اب ہاتھ کھول گئے۔ اذن قتال، ابھی حکم قتال نہیں ہے، اذن قتال، جوابی کارروائی کی اجازت ہے۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک اجازت نہیں تھی گویا کہ انہیں سے یہ کہا گیا تھا کہ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام، ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں بدلہ لینے کی پوری اجازت ہو۔ اب اجازت ہو گئی۔ اس کے لیے تمہید کیا بنی ہے؟ یثرب سے سن 11 نبوی میں، جولائی سن 620 میں 6 خزرجی ہیں جو ایمان لائے حج کے موقع پر۔ اگلے سال 12 اور بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی، جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ صرف ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، بہتان ترازی نہیں کریں گے، اور جو بھی آپ نیک بات کا حکم دیں گے اس میں سرتابی نہیں کریں گے، جو کہ ہمارے ہاں اب صوفیاء کی بیعت کے لیے گویا کہ ایک دلیل ہے، بنیاد ہے۔
اور قرآن مجید میں یہی الفاظ بعد میں سورہ ممتحنہ میں آئے ہیں. یہ بیعت النساء ہے، خواتین سے اسی الفاظ میں بیعت بعد میں بھی لی گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی دیجئے، کوئی اب آپ کا شاگرد جو ہمیں قرآن پڑھائے، ہم تو اب اگلے سال ہی آ سکیں گے حج کے موقع پر. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ کیا گیا. اگلے سال وہ یہ ہے سن 13 نبوی، جون 622، 72 مرد اور 3 عورتیں حضرت مصعب بن عمیر، اور بعد میں چونکہ عبداللہ ابن ام مکتوم بھی بھیج دیے گئے تھے، تو گویا کہ ان دونوں کی کمائی سال بھر کی لا کر جو حضور کی جھولی میں ڈالی ہے وہ 72 مرد اور 3 خواتین. اور پھر وہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے جس کا تذکرہ ہم اس سے پہلے جو ہے ہماری گفتگو میں آ چکا ہے. اس کے نتیجے میں پھر ہجرت واقع ہوئی ہے، اور ستمبر 1922 میں 8 ربیع الاول سن 1490 میں ورود مسعود ہوا ہے آن حضور کا مدینہ منورہ میں، قباء میں. اب میں ذرا ایک خاص مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یثرب کا نظام کیا تھا. یثرب میں آپ کا داخلہ ہوا ہے، واقعتاً بڑا کنٹراسٹ ہے کہ جب ہجرت کر کے آپ تشریف لائے ہیں تو مکے سے نکلنا بھی مشکل تھا، اور 3 رات 3 دن تو آپ غار ثور میں روپوش رہے ہیں. پھر آپ کا تعاقب ہوا ہے، اور یہ کہ اعلان تھا، انعام تھا، زندہ یا مردہ معاذ اللہ جو بھی محمد کو لے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنے اونٹ مل جائیں گے. اور مدینہ استقبال کر رہا ہے، وہاں کئی دن سے لوگ استقبال کے لیے انتظار کر کر کے چلے جا رہے ہیں. تو گویا کہ ایک بہت ہی بڑا کنٹراسٹ یقیناً سامنے آتا ہے. کل 350 میل کا فاصلہ ہے. ایک ہی وقت میں مکے میں جہاں آپ کے 13 برس کی محنت لگی ہے وہاں حال یہ ہے، اور مدینے میں جہاں ابھی آپ کا ورود مسعود ہوا بھی نہیں، آپ کے قدم مبارک پہنچے بھی نہیں، وہاں یہ ہے. اسی کو بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے کہ یہ گویا کہ مدینے میں انقلاب آ گیا اور مدینے میں اسلامی ریاست قائم ہو گئی. نہ اس میں کوئی پیسو ریزسٹنس ہے، نہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے، نہ آرم کانفلکٹ ہے، نہ جان مال کا دینا ہے، نہ کوئی مار کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مدینے میں انقلاب آ گیا. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے مدینے کا اصل میں نظام کیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ 5 قبیلوں کی ایک لوز کانفیڈریشن کہیں، فیڈریشن کہیں، ایک وفاق کی حیثیت رکھتا. 2 قبیلے تھے اصل عرب جو یمن سے آ کر وہاں آباد ہوئے، اور 3 تھے یہود جو اشوریوں کے ہاتھوں جو تباہی ہوئی تھی وہاں سے یہ لوگ چل کر آئے تھے اور یہاں آباد ہوئے. ان کا آپس میں جو ایک لوز کانفیڈریشن کا معاملہ تھا، اور آپس میں جو جنگیں رہتی تھی، تو جنگ بعاث کے نتیجے میں بہت خونریزی ہو چکی تھی. یہودی یا ان کے حلیف ہیں اوس کے یا خزرج کے، اور اب گویا کہ دونوں قبیلے چور چور ہو چکے تھے اپنے زخموں کی وجہ سے، اور وہ گویا کہ منتظر تھے کہ کوئی ہم اپنا نظام بنائے، کوئی شخصیت ہو. چنانچہ عبداللہ ابن ابی کا طے ہو چکا تھا، خزرج کا سردار تھا، کہ اس کو اب ہم بادشاہ مان لیں گے، ایک نظام بنائیں گے. اس کے لیے ایک تاج بھی تیار ہو رہا تھا، بس تاج پوشی کی کسر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب یہاں جو شکل بنی ہے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کی، کافی بڑی تعداد جو ہے ایمان لے آئی ہے حضور پر. ان میں اہم لوگ بھی ہیں، سعد بن عبادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے سرداروں میں سے، سعد بن معاذ ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ اوس کے سردار ہیں. اس سے جو حیثیت حضور کو حاصل ہوئی ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اصولی اعتبار سے دارالاسلام بن گیا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے استعارے کے طور پر کہ ایک ریاست قائم ہو گئی یا اسلامی حکومت قائم ہو گئی. یہ تمام الفاظ جو ہے استعارے کے طور پر تو ان کا استعمال درست ہے، لیکن اگر آپ ذرا تجزیہ کریں گے تو در حقیقت یہ ریاست یا انقلاب یا حکومت کی جو جدید اصطلاحات ہیں ان کا اس صورتحال پر انطباق کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے. اس لیے کہ میں چند نکات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کمپیئر کریں گے کہ حکومت کے، ریاست کے آج کے دور میں کیا تقاضے ہیں، ان الفاظ سے کیا چیز آپ مراد لیتے ہیں کہ جو ابھی تک وہاں مدینے کے اندر نہیں تھی. یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پناہ گاہ بنا دیا ہے، ایک بیس عطا کیا ہے،
فردر اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ایکٹیو ریزسٹنس کے لیے، اقدام کے لیے، چیلنج کے لیے آپ کو ایک بیس فراہم کر دیا گیا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے انقلاب کی تکمیل ہو گئی یا اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو یہ میرے نزدیک یا تو انسان خود غلط فہمی مبتلا ہے یا جان بوجھ کر لوگوں کو مغالطہ دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہنچنے کے بعد 6 مہینے تو آپ نے لیے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن، اپنی پوزیشن کو مضبوط بنایا ہے مدینے میں۔ وقت کم ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں صرف گنتی کر رہا ہوں۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر، ایک مرکز، عبادت گاہ بھی ہے، درس گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، دارالحکومت بھی ہے، جو بھی کہے، وہ سارا مرکز جو ہے در حقیقت وہ مسجد نبوی ہے، اس کی تعمیر۔ دوسرا مواخات بین المہاجرین والانصار ہے، اس لیے کہ یہ دو علیحدہ اگر علیحدہ ہی رہتے تو اس کے باوجود کہ اس پر گہری مواخات حضور نے کروائی ہے، بعد میں بھی وہ پرانی عصبیتیں وغیرہ جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے بروئے کار آ جاتی تھی منافقین کی سازش اور ان کے کسی بھی غلط اقدام کے نتیجے میں۔ لیکن یہ ہے کہ حضور نے جس طریقے سے کنسولیڈیٹ کیا ہے، ایک انصاری ایک مہاجر بھائی، اور یہ بھائی کا رشتہ جو اس وقت قائم ہوا ہے تاریخ انسانی میں اس کی نظیر نہیں۔ ایسا بھی ہوا لوگوں نے اپنے گھر بانٹ دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دیں، یہاں تک کہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے ہیں، 2 بیویاں تھیں ان کی، کہا کہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں تاکہ تم شادی کرو۔ میں یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور میرے بھائی کا گھر آباد نہ ہو۔ اور یہ نوٹ کیجئے اس وقت تک پردے کا نہ وہاں رواج تھا نہ ابھی پردے کے کوئی احکام آئے تھے، لہذا اس میں کوئی آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جوائنٹ ڈیفنس کے لیے، مستحکم پوزیشن کرنے کے لیے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ میثاق معاہدہ کے نام سے تاریخ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، یہ ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد جو آپ نے اقدام کیا ہے اور آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے ہیں، بدر سے پہلے 8 ہیں، 4 سرایا، 4 غزوات، 4 میں خود آپ بھی شریک ہوئے، لیکن کسی انصاری کو ان میں شریک نہیں کیا۔ حکومت تو کسی اور شے کا نام ہوتی ہے، حکومت میں تو پھر جو بھی خدمات ہیں، اگر فوجی خدمات ہیں تو ان میں یہ طبقاتی تقسیم نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ کہ وہ ذمہ داری سب کی ہوتی ہے، برابر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی لفظ استعمال کیا ہے تو ایوا کا لفظ ہے، آوا یووی ایوان، پناہ دینا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ یہ مہاجرین سے خطاب ہو رہا، ذرا یاد کرو، تم کمزور تھے اور تمہیں اندیشہ تھا کہ دشمن تمہیں اچک لے جائیں گے، زمین میں تمہیں، مکے میں جب تک کیفیت تھی اندیشے تھے، ہر وقت کسی بھی وقت کوئی اقدام ہو سکتا کسی مسلمان کے خلاف کفار کی طرف سے، غلبہ انہیں حاصل تھا۔ اللہ نے تمہیں پناہ دی، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں مدد بہم پہنچائی ہے اپنی نصرت سے۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر کے بعد بھی فرمایا، 2 کیٹیگریز علیحدہ کی ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ یہ آیت نمبر 74 ہے سورہ انفال کی۔ 2 کیٹیگریز علیحدہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب مومن ہیں اور سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ کیا معاملہ؟ پھر جب بدر سے پہلے مشاورت ہوئی ہے، تفصیل موجود ہے، بدر تک تو آپ نے کسی انصاری کو شریک نہیں کیا، کسی مہم میں نہیں بھیجا۔ بدر کا مرحلہ جب آ گیا ہے تو یہ پوری تفسیر موجود ہے سیرت کی کتابوں میں، کہ جب آپ نے کہا ہے، قرآن مجید میں سورہ انفال کے آغاز میں تذکرہ ہے، مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس، اور ایک قافلہ شمال سے آ رہا ہے مال غنیمت سے لدا پھدا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک پر تو ضرور تمہیں نصرت دے گا اور فتح دے گا، بتاؤ کدھر چلے؟ تو کچھ جو بھی نسبتاً کمزور تھے اپنے اس جذبہ جہاد اور ذوق شہادت کے اعتبار سے، وہ کہہ رہے تھے قافلے کی طرف چلیے۔ حضور کی
حضور کا ارادہ کچھ اور ہے، وہی ہے جو اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ حق الحق و یبطل الباطل، حق کا حق ہونا ثابت ہو، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، یوم الفرقان بن جائے غزوہ بدر۔ تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مشورہ دو۔ ایک ایک کر کے مہاجرین کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنی جان ساری کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مقداد ابن اسود نے وہ الفاظ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ لیکن حضور منتظر ہے، آپ لوگ کچھ مشورہ دیجئے۔ پھر کھڑے ہوتے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، رئیس انصار، کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ وَقَدْ صَدَّقْنَاكَ، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، آپ پر ایمان لائے ہیں، تب ہمارے آپشنز نہیں ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں۔ بلکہ یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ آپ حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، برکالغمات تک جا پہنچیں گے۔ آپ حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں اتارتے ہیں۔ پھر آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کیفیت کسی حکومت کے نہیں ہوا کرتے۔ حکومت کا تو ایک حکم ہوتا ہے، اس حکم کے اندر برابر کے شریک ہوتے ہیں شہری۔ یہ جو ریاست کا ایک تصور ہے، اس کو لا کر یہاں چسپاں کرنا کسی شکل میں درست نہیں۔ پھر ذرا آگے چلیے، غزوہ احد ہو رہا ہے، 300 بھگوڑے، اس سے بڑا کوئی جرم ہے؟ کوئی حکومت ایسے لوگوں کو معاف کر سکتی؟ 3000 کا لشکر سامنے پڑا ہوا ہے، کل نفری جو ہے 1000 کی لے کر حضور نکلے ہیں، اور عین وقت پر کتنی بڑی غداری، 300 میں سے واپس چلے گئے۔ کتنا مورال جو ہے، چنانچہ قرآن مجیدی میں ذکر ہے کہ 2 اور گروہ تھے مسلمانوں کے، ان پر بھی ضعف طاری ہوا تھا، انتفشلا، وہ بھی قریب ہو گئے تھے اس بزدلی کے اور کمزوری کے، تو مورال پر اثر پڑتا ہے۔ 1/3 نفری ہماری ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن کوئی باز پرس ہوئی ان سے؟ کوئی جواب طلبی ہوئی؟ کسی کو کوئی سزا دی گئی؟ کیا دنیا میں کوئی حکومت ایسی ہوتی ہے، کوئی ریاست ایسی بھی ہے جو ایسے بڑے مجرموں کو بھی سزا نہ دے سکے؟ تو معلوم ہوا کہ اصل میں ابھی ایک جماعت ہے مومنین کی، اہل ایمان کی جماعت ہے، جماعت کے امیر کی حیثیت سے بالادستی حضور کو مکہ مدینے میں حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس بالادستی کا بھی ایک سبب میں آپ کو بتا دوں، اس کو نوٹ کیجئے، بہت اہم بات ہے۔ اگر کہیں حضور نے ایک فرد واحد کی حیثیت سے مدینے میں دعوت شروع کی ہوتی، جیسے مکے میں کی تھی، اور رفتہ رفتہ 2 4 10 12 15 20 آدمیوں کی جمعیت جو ہے تدریجاً آپ کے گرد جمع ہوئی ہوتی، تو مخالفت جو ہوتی لوگ پر، وہ کسی اور طرح کی ہوتی۔ یہاں ہوا کیا، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی مکے کی 13 برس کی کمائی پوری کی پوری آ گئی ہے مدینے کے اندر۔ اصل قوت تو آپ کی وہ حضرات ہیں مہاجرین، یہ تقریباً 150 200 افراد جو ہے، نہ ان کا گھر بار یہاں ہے، نہ ان کے اہل و عیال یہاں ہے، یہ تو ہمہ وقت کارکن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو فدائی ہے۔ اس چھوٹی سی بستی کے اندر اتنی بڑی قوت کا موجود ہونا، یہی وجہ ہے کہ مخالفین کو وہاں پر سوائے اس کے کوئی راستہ نظر نہیں آیا کہ ریشہ دوانی کرے، سازشیں کرے، اور مخالفت جو ہے اسی طریقے در پردہ کرے، کھل کر سامنے آنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اگر دعوت کا وہاں پر بھی تدریجی ارتقا ہوا ہوتا، یہ جمعیت اور حزب اللہ وہاں پر بھی اس طرح بنی ہوتی جیسے کہ مکے میں بنی تھی، وہ مراحل انقلاب جو ہے دعوت اور تنظیم اور تربیت کے وہاں اس طریقے سے جو ہے طے ہوئے ہوتے، تو یہاں کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ یہاں تو ہوا اسی لیے ہجرت فرض کر دی گئی۔ اگر ہجرت نہیں کرو گے تمہارا کوئی تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہے گا۔ مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا، اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا جب تک ہجرت نہ کرے۔ کیوں؟ تاکہ پوری قوت اس جگہ پر ایک بیس جو اللہ نے عطا کر دیا اس پر مشتمل ہو جائے۔ اور آگے چلیے، آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل وہاں 2 عدالتی نظام چلتا رہا، اور جو منافقین تھے اوس اور خزرج کے، وہ اپنے مقدمات حضور کے پاس لانے کی بجائے یہود کی عدالتوں میں لے جاتے تھے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 90۔ اور دوسری طرف حضور کو بھی اجازت دی گئی ہے، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ،
وہ آتے تھے اس قسم کے جھوٹے مقدمات بنا کر لاتے تھے حضور کو پریشان کرنے کے لیے. اے نبی آپ چاہیں تو ان کے مابین فیصلہ کریں، ان کا مقدمہ لیں، چاہے تو اعراض کریں. کوئی حکومت دنیا کی ہے جو اس پر پوری اترتی ہو وہ مقدمہ لینے سے انکار کر دے؟ تو اس کا فرض منصبی ہے حکومت کا، اسے تو مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے، اور کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی بجائے وہ مقدمہ جو ہے کہیں اور لے جایا جائے. اس سے آگے چلیے، رئیس المنافقین، اس کے خلاف حضور نے کوئی اقدام نہیں کیا. یہاں تک کہ الفاظ موجود ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی ہے، اور اس کا سب سے بڑا سرغنہ وہی تھا. یہ الفاظ ہیں جو حضور کی زبان مبارک سے نکلے کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے اس کی ایذا سے بچا سکے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اور حضرت سعد بن عبادہ نے اس وقت عرض کیا تھا حضور اس شخص کے معاملے میں کچھ نرمی کیجئے، تحمل کیجئے، یہ ہمارا بہت بڑا سردار تھا، ہم نے تو اس کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر لیا تھا، تاج تیار ہو چکا تھا، نرمی کیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے شاکی ہونے کے باوجود کوئی اقدام نہیں کر پا رہے. کیا یہ حکومت کا نقشہ ہے؟ ہاں، فتح مکہ کے بعد اب حکومت بنی، اب نفیر عام ہے غزوہ تبوک کے لیے، اور جو نہیں گیا ہے جواب طلبی ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ آپ نے واپسی پر آ کر، آپ کو معلوم ہے کہ مسجد زرار، مسجد کے نام سے جو ایک وہ اڈا بنایا گیا تھا منافقین کے لیے، ارصاد لمن حارب اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جمع کرنے کے لیے ایک اڈا فراہم اسے کرا دیا. اور یہ جو آپ نے فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ بعض صوفیہ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ جہاد نفس جو ہے وہ مراد ہے جہاد اکبر، اور ایک رائے یہ کہ اب منافقین کے خلاف اقدام کرنا ہے، مارے آستین لوگوں کے خلاف. اب تک آپ نے ان منافقین کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، قبائلی معاملہ تھا، قبائلی معاشرہ تھا. بہرحال اس اعتبار سے آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک بیس اللہ نے دیا، ایک مرکز عطا کیا، پناہ گاہ عطا فرمائی، وہاں حضور کو ایک طرح کی بالادستی بھی حاصل ہو گئی. استعارتاً آپ کہیں کہ آپ کی چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی، آپ کا ایک دائرہ اختیار وہاں موجود تھا. لیکن یہ کہ آج کی اصطلاح میں آپ کہیں کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی، انقلاب کی تکمیل تو تب ہوگی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ام القری وہ تو مکہ ہے، ائمۃ الکفر تو وہاں بیٹھے ہوئے، قاتلوا ائمۃ الکفر. اور سب سے بڑی دلیل اب آخری دے رہا ہوں، اگر تو صرف دعوت سے مدینے میں انقلاب آ گیا تھا تو آگے خون ریزی کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اب تو مدینے میں اس دعوت کو اور منظم کر کے اور مبلغین تیار کر کے اور اپنی پوری جو بھی وسائل ہیں اب جہاں پر حکومت کے حاصل ہو گئے تھے، تو اس کے ذریعے سے صرف دعوت ہی کے ذریعے سے بات آگے ہو سکتی تھی. لیکن یہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 6 مہینے صرف حضور نے صبر کیا ہے ان 3 کاموں کے لیے: مسجد کی تعمیر، مواخات بین المہاجرین والانصار، اور یہود کے ساتھ معاہدہ. اس کے فوراً بعد آپ نے لشکر بھیجنے شروع کر دیے. چنانچہ 8 لشکر ہیں حضور نے جو بھیجے ہیں، جن میں سے 4 میں خود بھی شرکت کی ہے. بدقسمتی سے یہ بھی سیرت النبی کا ایک ایسا پہلو ہے جو اس دور میں، پچھلے دور میں بہت نگاہوں سے اوجھل ہو گیا یا کر دیا گیا. یعنی یہ مسئلہ کہ آیا جنگوں کا سلسلہ حضور نے شروع کیا ہے یا جنگ جو ہے در حقیقت اس کا آغاز جو ہے صرف یہ ہوا تھا کفار کی طرف سے، اور حضور نے صرف ڈیفینسو جنگ لڑی. چونکہ جیسے آج کل انہوں نے فنڈامنٹلسٹ کو ایک گالی بنا دیا ہے اور ہم ہاتھ جوڑتے ہیں جناب ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، اسی طرح بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے. اس درجے اس بات کی تکرار کی گئی ہے کہ ہمارے جو سیرت نگار تھے، خاص طور پہ اس صدی کے سیرت نگار، جن میں علامہ شبلی جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریشنلسٹ ہیں، جو در حقیقت عقلیت جو ہے، اور چونکہ علامہ شبلی جو ہے علی گڑھ میں رہے ہیں اور سید احمد خان، سر سید احمد کے قریبی ساتھیوں میں سے رہے ہیں، تو وہ جو جدید ریشنلزم ہے اس سے وہ بھی متاثر ہے. انہوں نے وہ انداز دیا ہے کہ یہ تو صرف مدافعانہ جنگ تھی، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نے انیشیٹو لیا ہے، چیلنج آپ نے کیا ہے. چنانچہ ہجرت کے بعد مکے والوں کی طرف سے کسی اقدام کا کوئی ثبوت سیرت میں موجود نہیں. بلکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہاکس اور ڈوز کی اصطلاح ہے، تو مکے میں ہاکس بھی تھے، جنگجو قسم کے لوگ، جوشیلے لوگ،
لفظ بھی تھے نسبتاً شریف الطبع لوگ. ہاکس میں ابو جہل، عقبہ ابن ابی معیط، یہ چوٹی کے لوگ تھے. یہ مصر تھے کہ اب ہمیں جانا چاہیے، تعاقب کرنا چاہیے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا، اور مدینے میں جا کر انہیں ختم کرنا چاہیے. لیکن وہ جو دوس تھی وہاں، جو کچھ نسبتاً شریف الطبع لوگ تھے، وہ روکتے تھے کہ نہیں، دیکھو اب یہاں سے چلے گئے ہمارا مسئلہ ختم ہوا. عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول نقل ہوا ہے، اور یہ اس کی اسٹیٹس مین شپ اس کی کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے. اس نے کہا کہ لوگوں، اب مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے، گویا کہ میں اس کے خیال کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی. اب تم محمد کو عرب کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب مقابلہ ہوگا محمد کا عرب کے ساتھ، بقیہ عرب کے ساتھ. اگر تو عرب غالب آ جائیں اور محمد اور اہل ایمان صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو ختم کر دے، تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے عزیزوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑے گی. آخر کون ہے یہ ہمارے کتھن کن ہے؟ کون ہے ابو بکر؟ کون ہے عمر؟ کون ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخر کرشی ہے. تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہاری تلواریں جو ہے اپنے بھائیوں کے خون میں رنگی نہیں جائے گی. اور اگر محمد غالب آ جائے عرب پر صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پتے کی بات اس نے کہی تھی، تو بھی ہمیں کیا گھاٹا ہے، گویا کہ ہماری حکومت عرب پر قائم ہو جائے گی، اپنا ہی آدمی ہے نا. تو سیاست کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ شاہکار ہے. بہرحال وہ ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا، اقدام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا. چنانچہ آپ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، چھوٹے چھوٹے دستے، اتنے چھوٹے بھی نہیں، بعد میں 200 250 افراد بھی گئے ہیں، ان میں سے 4 میں آپ خود شریک رہے ہیں، اور یہ سب بدر سے پہلے ہو رہا ہے. اور یہ علامہ شبلی نے بڑا ہی اس کا مختصر سا غیر اہم سا تذکرہ کہیں کیا ہے، تفصیل بیانی بھی کی ہے، لیکن بہرحال اب حقائق جو ہے منکشف ہو رہے ہیں. ابھی جو الرحیق المختوم نامی کتاب سیرت النبی پر چھپی ہے، وہ واقعتاً اس اعتبار سے بہت ہی قابل قدر ہے کہ یہ تمام تفاصیل اس میں موجود ہیں. اور مجھے آج ہی ایک عزیز کا، ایک ساتھی کا، رفیق کا رکا ملا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. مولانا ادریس قادروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو سیرت المصطفیٰ، اس سے اقتباسات میں چاہتا تھا لا کے آپ کو سنانا، لیکن یہ کہ میں بھول گیا ہوں آتے ہوئے. انہوں نے بڑی صراحت کے ساتھ لکھا، اقدام حضور کی طرف سے تھا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دفاعی جنگ تھی، بالکل غلط. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے راسخ العقیدہ علماء، ان کا نقطہ نظر پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح رہا ہے. یہ اپولوجیٹک انداز جو ہے، معذرت خواہانہ انداز، یہ ان لوگوں میں آیا ہے کہ جن کے اوپر یہ مغرب کی طرز فکر کی جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں چھاپ پڑ گئی تھی. بہرحال حقیقت یہی ہے کہ اب اقدام حضور نے کیا ہے، اس لیے کہ دین کو غالب کرنا آپ کا فرض منصبی ہے. آپ کوئی مدینے جو ہے، جس کو یہ فلائٹ کہتے ہیں، یہ کوئی فرار کر کے آپ نہیں آئے تھے، یہ ہجرت تھی، یہ تو آلٹرنیٹ بیس تھا جس کی تلاش میں آپ طائف گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی علم میں، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ قسمت جو ہے یہ یثرب کی تھی جو کھلنی تھی، طائف محروم رہنا تھا. ورنہ یہ کہ وہ تو آپ کی ایک تلاش تھی. اصل کام تو یہی ہے، قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کا تو اصل اڈا تو وہ ہے، صدر مقام تو وہ ہے، ام القریٰ تو وہ ہے، پورے عرب کا جو ہے اعصابی نظام جو ہے، مرکز جو ہے وہ تو مکہ ہے. سیادت اور قیادت اور چودراہٹ تو ائمۃ الکفر کو حاصل ہے. وہاں دین غالب نہیں ہوتا تو اصل مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی طرف پیش قدمی کیسے ہوگی؟ تو یہ اصل میں سمجھ لیجیے، یہ جو 8 ہے ان کا اصل مقصد کیا تھا. ان میں سے ایک جو 8واں ہے آخری، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ستمبر 622 عیسوی میں حضور مکے مدینے پہنچے. 6 مہینے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان 3 کاموں میں آپ نے کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. مارچ سے آپ نے مہم میں بھیجنی شروع کر دی، ہر مہینے ایک مہم، مارچ میں، اپریل میں، مئی میں. جون اور جولائی میں اس لیے نہیں کہ وہ ذی الحجہ اور محرم کے مہینے تھے. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے ریزیو کیے، تقریباً ہر مہینے میں ایک مہم جا رہی. ان مہموں کا فائدہ کیا تھا، اس کو سمجھیے اب جدید اصطلاحات کے اندر. ایک طرف تو آپ نے اس کاروان روٹ کو مخدوش بنا دیا، گویا کہ قریش کی لائف لائن جسے آپ کہتے ہیں، ان کی معاش کا دار و مدار وہ اس تجارت پر، لیلاف قریش
इलाफिहिम रिहलत अश्शिताए वस्सैफ, इनका एक सफर होता था गर्मियों में शाम की तरफ, एक सफर होता था सर्दियों में वो यमन की तरफ। दोनों जो कैरेवान रूट से, उनमें से एक बदर के करीब से होकर जा रहा है जो मदीना मुनव्वरा से सिर्फ 80 मील है, दूसरा जो है बहुत दूर है मदीने से, चूंकि वो तो मक्के से ताइफ होकर फिर यमन जाता था। लेकिन एक मुहिम आपने वहां भी भेजी है, उसका जिक्र मैं बाद में करूंगा, इतनी दूर। लेकिन यह कि ज्यादातर आपकी मुहिम में जो है वो इस रास्ते की तरफ, और एक तो खास तौर पर आपने उस काफिले का पीछा किया, ताकुब किया जो अबू सुफियान लेकर जा रहे थे। मैं कहूंगा इसलिए कि अगरचे उस वक्त तक ईमान नहीं लाए, बाद में ईमान ले आए, सहाबी है तो अदब ही के साथ नाम लेना होगा। अबू सुफियान में वो सारा जो दौलत थी मुसलमानों की, मुहाजिरीन का घरेलू सामान और ये सब तो सब किया गया था, उस सब की जो कीमत मिली थी उससे वो कारवान तैयार किया गया था, और वो बहुत बड़ा तिजारती काफिला लेकर अबू सुफियान जा रहे थे। हुजूर ने उसका ताकुब किया, उस वक्त वो बच के निकल गए, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि मेरा ताकुब होगा, फिर मुठभीड़ हो जाएगी, वापस जब आऊंगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी जो है एम्बुश करेंगे। बहरहाल इसका नतीजा क्या निकला? नंबर एक, इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का, इसलिए कि वो लाइफ लाइन जो है माशी, उसको आपने थ्रेटन किया, उनकी रगे जहां पर हाथ डाला है। नंबर दो, पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश, जब भी आप सफर पर निकले हैं आपने जो भी उस इलाके का कबीला है उससे भी मुआहिदा कर लिया, उसे हलीफ बना लिया। या तो नतीजा ये निकला कि पहले वो कुरैश के हलीफ थे, अब हुजूर के हलीफ हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया के जोन ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ कुरैश इज डिमिनिशिंग एंड जोन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज इंक्रीजिंग। नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, ये जो कुरान मजीद में अल्फाज आए हैं, हम चारों तरफ से घेरा तंग कर रहे हैं इन मक्के वालों के गिर्द। जैसे कि इस्लाम पहले फैल रहा था दूसरे कबाइल के अंदर भी, उससे भी वो घेरा तंग हो रहा था, और अब तो वो घेरा जो है फिजिकली तंग हो रहा है, इसलिए कि वो कबीले जो दरमियान में आबाद हैं वो या तो पहले उनके हलीफ से हुजूर के हो गए, या ये कि इधर भी उन्होंने मुआहिदा कर लिया उधर भी कर लिया, तो न्यूट्रलाइज तो हो गए ना। तो ये दो इस्तिलाहात नोट कीजिए, पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ मक्का। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सन 67 की जंग जो हुई थी, अरब इसराइल जंग, वो किस वजह से हुई थी? सदर नासिर ने ईलात को ब्लॉक किया था, ब्लॉकेड ऑफ ईलात, बंदरगाह को ब्लॉक किया है, और इसराइल ने पूरी कुव्वत के साथ जो हमला किया, और 6 दिन के अंदर फिर जो भी नुकसान अरबों को उठाना पड़ा मुसलमानों को, यरूशलेम भी हाथ से निकला। 1967 की बात कर रहा हूं। तो ये ब्लॉकेड मामूली बात नहीं है, इससे बड़ी प्रोवोकेशन और क्या होगी कि आप उनकी लाइफ लाइन जो है उसको थ्रेटन कर रहे हैं, उस पर हाथ डाल रहे हैं, उनकी पूरी जो माशी, जो उनके सारे वजूद का दारो मदार इस पर है, उसे मखदूश बना दिया है। तो ये दो इस्तिलाहात ज़हन में रखिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो आखिरी इसमें वाकया हुआ है वो रजब सन 2 में हुआ है। एक छोटा सा आपने दस्ता, कुल 12 हजरात, 12 साहबा, हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके अमीर, और जरा अंदाजा कीजिए, आज भी हैरत होती है, हुजूर ने एक सील्ड लेटर दिया है हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश को, अभी मत खोलना इसको, मदीने से 2 दिन की मुसाफत पर बाहर जाकर खोलना, इस कदर सीक्रेसी का आलम है। मदीने में किसी को मालूम नहीं क्या हुक्म दिया हुजूर, खुद जिसको के भेजा जा रहा है उसे पता नहीं। 2 दिन की मुसाफत पर जब चले जाओगे मदीने से बाहर, फिर जाके इसको खोलना और देखना इसमें क्या लिखा है और उसके हुक्म की तामील करना। वो जाकर जब खत खोला है तो नखला में जाकर क़याम करो, और नखला है मक्के और ताइफ के माबैन, यानी यूं समझिए कि यहां से मदीने से पूरे 300 मील, पौने 300 मील भी नहीं, उस वादी में जाकर क़याम करो और कुरैश की नक्ल हरकत के बारे में हमें इतला देते रहो। एकदम तो झुरझुरी आई अब्दुल्ला इब्न जहश को रजी अल्लाह ताला। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो हुक्म है हुजूर का मैं तो इसकी पैरवी करूंगा, आप जो 12 हजरात और मेरे साथ है, अब आपको इख्तियार है जो मेरे साथ चलना चाहे। इस कदर सख्त मुहिम है ये, इतनी कड़ी मुहिम है, इतने फासले पर जाना और मक्के से इतने करीब, गोया के भेड़ियों के जाकर उसमें भट्ट के अंदर हाथ डालने वाली बात है। इस बात पर मैं आपको यानी मजबूर नहीं करता, जो जाना चाहे चला जाए, जो मेरे साथ चलना चाहे चले। सबके सब तैयार हो गए।
البتہ ایک اونٹ چونکہ گم ہو گیا، 2 حضرات کر نہیں جا سکے، 10 کو لے کر پہنچ گئے حضرت عبداللہ ابن جحش۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ بھیڑ ہو گئی۔ پہلے تو کچھ یہ تردد میں رہے کہ ہم حملہ کریں نہ کریں، اس لیے کہ رجب کا آخری دن تھا اور یہ ہے اشہر حرم میں سے، محترم مہینوں میں سے۔ اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وہاں ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ محمد کے ساتھیوں نے اشہر حرم کی حرمت کو مٹا لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر تو ان کو پروٹیکشن مستقل حاصل ہو گئی۔ بہرحال جو مشورہ ہوا ہے یہ ہوا حملہ کیا جائے۔ ایک عمرو بن حضرمی مارا گیا، 2 کو قیدی بنا کر لے آئے، اور قافلے میں جو مال تھا اس میں وہ ساتھ لے کے آ گئے، اگرچہ حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن کوئی سزا بھی نہیں دی، اس لیے کہ یہ تو صورت ایسی ہو گئی، اس میں جو ہے کوئی ولفل اور کوئی ارادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں تھی، سچویشن ایسی ہو گئی کہ وہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بہرحال اب آپ نوٹ کیجئے، یہ 2 واقعات جب ہو گئے، ایک تو یہ ایک شخص وہاں سے بچ کر جو ہے پہنچا ہے اور اس نے جا کر جو شور مچایا ہے پھر مکے میں، یہ جرأت محمد کی اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب یہاں نخلے میں آ کر ہمیں مارا، ادھر سے وہ قافلہ جو گیا تھا شام وہ واپس آ رہا تھا، اور ابو سفیان بڑے مدبر، انہوں نے SOS کال بھیجی، مجھے خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے۔ اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو غالباً کئی من سونے کی مالیت کا سامان تھا اس قافلے کے اندر، اتنا بڑا قافلہ تھا، آدمی 50 تھے ساتھ صرف۔ اس اعتبار سے اب یہاں پر جب یہ 2 چیزیں پہنچی ہیں تو طوفان ہو گیا مکے کے اندر، گویا کہ ہاکس کی جو ہے بن آئی، ڈوز جو ہے اب مجبور ہو گئے، اب کس دلیل سے روکے؟ یہ تو آغاز کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں گئے، ہم نے کوئی پیچھا نہیں کیا، ہم نے کسی کو نہیں مارا، انہوں نے ہی ہمارے قافلوں کا تعاقب شروع کر دیا، انہوں نے ہی ہمارے کاروان روس جو ہے ان کو مخدوش بنا دیا، انہوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا، قتل کر دیا، ہمارا ایک قافلہ لوٹ لیا، اور اتنا بڑا قافلہ جو آ رہا ہے اب اس کو بھی اندیشہ ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، کیل کانٹے سے لیس۔ یہاں سے اب وہ اقدام کا مرحلہ جو ہے، چیلنج کا مرحلہ، اب آرمڈ کانفلکٹ کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ بدر کے میدان میں پہلا یہ باقاعدہ جنگ، باقاعدہ تصادم۔ ان میں ڈوز کے حوالے سے چونکہ میں نے عتبہ ابن ربیعہ کا نام لیا ہے، عتبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، اس لیے کہ ابو سفیان نے ایک دوہری یعنی حکمت عملی اختیار کی، ادھر پیغام بھیج دیا مکے والوں کو کہ میری مدد کے لیے فوج بھیجو، ادھر خود راستہ بدل کر اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل گئے، قافلہ بچ کر نکل گیا، اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب خامخواہ خوریزی کائے کو کرنی ہے، لیکن یہ ہاکس کے لیے تو یہ موقع ایسا تھا جس کو ابو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے تھے، تو ابو جہل نے ایک تو تانا دیا ہے عتبہ ابن ربیعہ کو، معلوم ہوتا ہے بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہاری ہمت جواب دے گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن ربیعہ وہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، نہایت مخلص مومن، حضور کے ساتھی جانثار، یہ تانا کھا گیا۔ اب عرب کا ایک مزاج تھا، فوراً کہا عتبہ نے کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بزدل ہے اور کس کی ہمت جواب دے گئی۔ مزید اس نے کیا کہ وہ جو عمرو بن حضرمی مارا گیا تھا اس کے بھائی کو عبداللہ حضرمی کو بلایا، اور جو وہاں کا رواج تھا اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخنا شروع کیا، تو وہ تاکہ ہم میرے بھائی کا جو ہے خون بہا اور میرے بھائی کا جو ہے قصاص، اس میرے بھائی کے خون کا جو ہے بدلہ وہ سامنے آ کر جایا چاہتا، یہ لوگ نہیں لڑنا چاہتے۔ بہرحال جنگ ہوئی، بدر کی جنگ۔ اب میں یہ جو عام کانفلکٹ کا دور ہے جو 6 سال جاری رہا اس کے بارے میں سب کچھ عرض نہیں کر سکتا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور ویسے بھی اس لیے عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیرت کے یہ حصے اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں، بات اصل میں جو کرنی تھی وہ یہ پیسو ریزسٹنس 12 برس، اس کی حکمت، دوسرے یہ کہ ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام اور چیلنج، اس کی کیا شکل بنی، جس کے نتیجے میں کہ عام کانفلکٹ شروع ہوا، 6 سال تک جاری رہا۔ درمیان میں جس کو لغ کہتے ہیں، آپ تھوڑا سا وقفہ جو ہے صلح حدیبیہ کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ یہ تو ایک مسلسل وار تھی۔ آپ بدر کو
احد کو، خندق کو انہیں بیٹلز کہیں گے، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، بیٹل آف ریکیب یا جو خندق، لیکن یہ کہ اصل میں تو جنگ تھی جو جاری رہی ہے۔ اور یہ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد میں یہ مرحلہ آیا ہے، ان تمام مراحل سے گزر کر ہے۔ وہ جو ابتدائی 3 قدم ہے، دعوت، تربیت، تنظیم، ایک قوت، منظم قوت، سم و طاعت والی قوت، سرفروشوں کی قوت، جن کے لیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جن کے لیے موت زندگی سے زیادہ خوش آئند تھی۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسو بر لب اوست، جو موت کے زیادہ خواہش مند تھے بنسبت زندگی کے، موت انہیں زیادہ پیاری تھی۔ یہ حضرت خالد ابن ولید نے کبھی کہا تھا کہ میں وہ لشکر لے کر آیا ہوں جب شام کے محاذ پر کہ جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے انہیں اسی قدر موت عزیز ہے۔ سمجھ لو کہ مقابلہ جو ہے تمہارا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ تمام مراحل چونکہ درجہ بدرجہ اس میں سے ہو کر اور اس مقام پر پہنچے ہیں، لہذا اللہ نے فتح دی۔ جاء الحق وزهق الباطل۔ 6 برس کے بعد 17 رمضان المبارک کو پہلی جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر، سن 2 ہجری۔ 10 رمضان مبارک کو، یعنی 6 سے بھی 1 ہفتہ کم ہے، 6 سال سے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اگلے مہینے حنین کا معرکہ ہوا ہے۔ یہ ساری تفاصیل یہ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ یہ سب علم میں ہے، لیکن نتیجہ نکلا ہے بہرحال اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اس کے 1 سال کے بعد ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، موپنگ اپ آپریشن، آخری کفر کی اور شرک کی قوت کو ختم کرنے کے لیے سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر وہ آیات پڑھ کر سنا دی گئیں جو سورہ توبہ کی آغاز میں ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب مہلت دی جا رہی ہے، یہ محترم مہینے ہیں، جیسے ہی ختم ہوں گے اے مسلمانوں اور مشرکین کا قتل عام شروع کر دیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئی۔ یہ قتل عام اس لیے تھا کہ حضور جن میں سے تھے، امیین میں سے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان پر اتمام حجت اس درجے ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کا کوئی سوال نہیں تھا، یا ایمان لاؤ، اور یا جیسے کہ قوم نوح ختم کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ کوئی سیلاب سے اور کوئی رجفہ سے اور کوئی کسی ہوا تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے، تم اہل ایمان کی تلواروں سے ہلاک ہو۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ایمان لے آئے سب لوگ، اور وہ مرحلہ نہیں آیا۔ باقی عربوں کے سوا یہودیوں کو، نصارہ کو صاف الٹیمیٹم دے دیا گیا، تمہیں بھی اگر نیچے ہو کر رہنا ہے، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، 3rd آپشن ہے، اسلام کی بالادستی کو قبول کر لو، نیچے ہو کر رہو، چھوٹے بن کر رہو، جزیہ پیش کرو، تو یہ ہے کہ تم یہودی ہو کر، نصرانی ہو کر رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہی ہے در حقیقت کہ جو پھر خلافت راشدہ میں نظر آتا ہے کہ اب جو توسیع ہوئی ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ میں کل کروں گا، کل کے مضمون میں سے کچھ وقت نکالوں گا، جو آج کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، کہ یہ جو توسیع ہوئی ہے، تصدیر الانقلاب الاسلامی، تو یہ تصدیر جو ہوئی ہے، جو اس کی ایکسپورٹ ہوا ہے، ایکسٹینشن ہوئی ہے، اس میں ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جا کر 3 آپشنز دیے جاتے تھے۔ اسلام لے آؤ، ہمارے بھائی ہوگے، برابر کے ہوگے، تمہارے حقوق وہی ہوں گے جو ہمارے، تمہاری جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے بالکل اتنی ہی قیمتی ہوگی جتنی ہماری۔ اگر یہ گوارا نہیں تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، اس میں بھی تمہاری آزادی، جان، مال، عزت، آبرو کی ضمانت دی جائے گی، البتہ اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، میدان میں اور مقابلہ کر۔ یہ ہے پھر در حقیقت جزیرہ نماء عرب میں انقلاب کی تکمیل کے بعد اس انقلاب اور اس نظام خلافت راشدہ یا حکومت الہیہ یا اظہار و دین الحق علی دین کلہ، اس عمل کو آگے عرب سے نکل کر اور دنیا میں جیسے کہ حضور کی بعثت ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، اس حد تک اس کو پہنچانا، یہ گویا کہ 7واں مرحلہ ہے۔ 6 مرحلے جو اندرون جزیرہ نماء عرب انقلاب کی تکمیل کی حد تک تھے، ان کا ذکر میں کسی حد تک آج مکمل کر چکا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر